له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم ومكرم قابل صد احترام ذی احتشام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. سارے احباب دا شکریہ کہ دور و نزدیک نو چل کے آئین اور اللہ تعالیٰ انہاں دے چلن کو اپنی باہرگاہ دے اندر آمن کو اپنی باہرگاہ دے اندر شرف اجابت عطا فرماوے. چند ابتدائی گالیاں دے بعد اگو تے عرض کرے سوں. سب تو پہلے کہ چند سال تھی گئے اساتذہ کرام اپنے استاد صاحب اور سارے استاد دی یاد دے اندر یہ محفل منعقد کریں تا ایک مرتبہ میں نے عرض کی تھی بھی تساں یہ رہے جڑے استاد صاحب دے بزرگ شاگردین انہاں کو سارا کو استاد صاحب دے واقعات سناوے تا استاد صاحب دے واقعات دے نال طلباء کرام کو بھی حوصلہ مل سی سا کو بھی حوصلہ مل سی تا انہاں ساتھیاں نے کچھ زیادہ عمل دا فرمائے جی. میں چھوٹی جی عرض کی تھی انہاں اتنا زیادہ اہتمام تا فرمائے اور استاد صاحب دے جتنی بھی شاگرد ہیں انہاں جو اکثر کو دعویٰ دیتی اکثر حاضر بھی تھے. تا یہ رہے خالصتاً اللہ اور اس رسول دی رضا دی کیتے حاضر تھے اور اساتذہ کرام نے اپنے استاد کو نظران عقیدت پیش فرمائے جی. اللہ تعالیٰ انہاں دے نظران عقیدت کو قبول منظور فرماوے. بھائی گال کہ جتنی بھی ساتھی ہیں تا ہر شخص نے اور ہر ساتھی نے اپنے اپنے انداز دے اندر استاد صاحب دے فضائل مناقب کرامات کو بیان فرمائے اور ایک ساتھی دی جڑی کرامات ہیں بھائی ساتھی دے نال نہ مل دیاں اس نے اپنے طور تے بیان فرمایا اس نے اپنے طور تے بیان فرمایا. حالانکہ استاد تا ہک ہے شخصیت ہک ہے لیکن ایک ساتھی ایک انداز دے اندر بیان کرنے دا بیٹھا ہے بیا ساتھی بیا انداز دے اندر بیا ساتھی بیا انداز دے اندر کیونکہ استاد دے اندر اس سارے خصائل اور فضائل موجود ہیں. اس کی تے جس ساتھی کو جرا مقام اچھا لگا ہے اس نے اس کو بیان کیتا ہے جی. تو یہ استاد صاحب دے اندر موجود ہے. اور دوجے نمبر تے تیجے نمبر تے عرض کرے تھا کہ کدہ بھی کسی چیز دا یہ دعویٰ نہ کرے خام خاتے یعنی ادعا یعنی دعویٰ کرنا تے بیا اس دے اندر آندے کہ انسان کو سپرد کر لینا جی. تا ادعا یہ اوکھا کام ہے جی. تا انہاں کو عرض کیتا ہے کہ کوئی ایسا ساتھی انہاں نے مزید الٹا میرے گلے پا دیتا ہے جی. حالانکہ میں جرے استاد محترم دی شخصیت میں اتنا واقف کو نا
میں تھوڑا جی عرصہ استاد صاحب دی جڑے سنگت دے اندر گزارا ہے، استاد صاحب دی معیت دے اندر اور استاد صاحب دی جڑے نا رہنمائی دے اندر گزارا ہے، تو اس کی تی یہ کیسے ایسے آدمی دا انتخاب کریں دے کہ جڑا استاد صاحب دی تمام پہلوؤں کو جاندا ہوئے جی، استاد صاحب دے نال سنگت گزاری ہوئے، استاد صاحب دے نال وقت گزارا ہوئے، استاد صاحب دے سایہ رحمت دے تلے اس نے اپنی زندگی دے کچھ ایام گزارے ہوئے، تو او استاد صاحب دے متعلق گال کرن دا حقدار ہے۔ بہرحال انہوں نے حکم فرمائے، حاضر تھی گئے ہیں، اور اس دے نال بئی گال ہے کہ استاد صاحب دے تمام طلباء کرام اپنی اپنی شخصیت دے ہک حاملین، اور اللہ تعالیٰ انہاں کو مزید عمل دے اندر برکت عطا فرماوے۔ تو آیت کریمہ پڑھیے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں دے درجات بلند فرمائیں جی۔ اور بعد دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اوتوا العلم درجات، اس دن ایک بئی وضاحت کی للاکثر حکم الکل دیتا علماء کرام دی محفل ہے، تو اس دے اندر جو رہنا کوئی تصنع کوئی بناوٹ دی ضرورت کو نہیں، یہ انسان پروگرام تے ویندے محفل تے ویندے تو جبے کبے لا کے ویندے، یہ ایک بید ایسا آمنے سامنے اور ایک بید ظاہر و باطن کو جانن والے ہیں، تو یہ تصنع کو پاک محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس تصنع کو پاک محفل کو اپنی بارگاہ اندر شرف اجابت عطا فرماوے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے درجات بلند فرمائیں کہ جہے ایمان گھنن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دے بھی درجات بلند فرمائیں جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمائے۔ حالانکہ جہے ایمان والے انہاں دے اندر تا صاحب علم دا ذکر ہو چکا ہے، تو بعد دے اندر ذکر کرن دی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ دی تخصیص بعد تعمیم دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم والا دی شان اور انہاں دی جو ہے عظمت کو اجاگر فرمائے، کہ پہلے عام لوگاں دے اندر ذکر فرمائے، صاحب ایمان جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہاں دا بھی ذکر خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بھی مرتبے کو بیان فرمائے، لیکن بعد دے اندر جڑے صاحب علم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہاں دے مرتبے کو مزید اجاگر کرن دی خاطر اور انہاں دی فضیلت اور مقام کو بیان کرن دی خاطر اور اللہ تعالیٰ نے علم دی برکتہ کو ظاہر کرن دی خاطر ارشاد فرمائے الذین اوتوا العلم درجات۔ حالانکہ یہ تو صاحب ایمان لوگ ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمائے، تو اس ذکر کرنا تخصیص دی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہاں کو خاص شرف عطا فرمائے، خاص اللہ تعالیٰ نے انہاں کو مقام عطا فرمائے۔ اور پھر یہ علماء کرام جی میں آج کل دے دور دے اندر جنا کو تنظیم المدارس ہے، ساکو جرے سندہ دی ضرورت پہ گئی ہے، ساکو جابہ دی ضرورت پہ گئی ہے، ساکو مقرر بنا دی ضرورت پہ گئی ہے، تو اس کو مراد او عالم دین ہیں جنہاں نے علم دے مطابق عمل بھی فرمائے جی، علم دے مطابق عمل ہی فرمائے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ دے اندر آتا ہے کہ ساری کائنات دے اندر سب تو بہترین بھی علماء کرام ہیں، اور اس کائنات دے اندر سب تو شر والے ای علماء ہیں۔ اس کی تی آج کو پہلے جتنی بھی علماء کرام ہیں انہاں کو تقریران دی ضرورت کو نہیں ہوندی، انہاں کو جو ہے خطابات دی ضرورت کو نہیں ہوندی، تو وہ فقط علم اللہ دی رضا دی خاطر حاصل کرنے ہیں، فقط علم اللہ دی رضا دی خاطر حاصل کرنے ہیں، اور جنہاں نے اللہ دی رضا دی خاطر علم حاصل کیتا ہے انہاں دے اندر سادت تھوڑے استاد محترم استاد مفتی محمد عمر صاحب بھی شامل ہیں جی۔ انہاں لوگاں دی لسٹ دے اندر ہیں، انہاں نے کوئی خطابت دی کی علم حاصل نہیں کیتا، انہاں نے کوئی تقاریر دی خاطر علم حاصل نہیں کیتا، انہاں نے کوئی جاب حاصل کرن دی خاطر علم حاصل نہیں کیتا، مقصد اللہ اس دی رسول دی رضا کو حاصل کرن دی خاطر ہے۔ اس جہان دے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہاں کو سعادت عطا فرماوے، آخرت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرماوے۔ تو لہذا یہ استاد مفتی محمد عمر صاحب انہاں حضرات دے اندر آنن کہ جنہاں نے علم فقط محض اللہ دی رضا دی خاطر حاصل کیتا ہے، اور پھر ساری زندگی جو رہے استاد صاحب نے اللہ دی رضا دی خاطر پڑھائے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر، کوئی پیسی دی لالچ کو نہیں، کوئی جاگیر دی لالچ کو نہیں، کوئی رتبت مقام دی لالچ کو نہیں، کوئی شہرت دی لالچ کو نہیں۔ اس کی تی استاد محترم دے حق دے اندر یہ میں لفظ عمر ہے، یہ میں معنی دے اندر بھی واقع عمر ہیں جی۔ علماء کرام بیٹھیں اس چیز کا اظہار کرن دے اندر جو رہنا میں کو فخر بھی محسوس سی کیونکہ استادہ نے جرا علم عطا فرمائے اس دے متعلق بھی
کیونکہ سارے ساتھی جانتے ہیں کافیہ جائے نے پڑھا اسی ہدایت النحو پڑھی اسی جامی پڑھی اسی اس دے اندر غیر منصرف دے اسباب تو سنے پڑھیں جی غیر منصرف دے اسباب پڑھے سب تو پہلا جرا سبب ہے وہ عدل ہے اور عدل دے اندر تعریف فرمائی گئی کہ ہر وہ اسم جرا دوجی اسم کو بغیر کا صرفی اور نحوی قید اور قانون دے بغیر بنا ہوئے جی اس دے اندر کوئی نہ صرفی قانون استعمال تھیا ہوئے اور نہ کوئی نحوی قید اور قانون استعمال تھیا ہوئے تو جس کو بنا گیا ہے اس کو اسم معدول آن ہو اور جس کو بنایا گیا ہے اس کو اسم معدول آدھن تو ہوں یہ بڑھاواں دا فائدہ کیا ہے کیونکہ اسم معدول آن ہو کنو زد کے جرا اسم معدول ہے اس اندر مبالغہ پاتا ویندا ہے اس اندر زیادتی والا معنی پاتا ویندا ہے لہذا عامر کنو عمر بنایا گیا ہے عامر دے اندر آباد کرن والا معنی ہے لیکن عمر دے اندر زیادہ آباد کرن والا معنی ہے سبحان اللہ زیادہ آباد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر یہ اللہ دی مساجد کو آباد کرے نہیں وہ کہے لوگ ہیں یہ لوگ اللہ دی ذات دو ایمان گھنانیں یوم آخرت دو ایمان گھنانیں وہ لوگ آباد کرن والے ہیں لہذا عامر کنو عمر بنایا گیا ہے عامر دا معنی کیا ہو سی آباد کرن والا لیکن یہ رہے عمر دا معنی زیادہ آباد کرن والا اور زیادہ آباد کرنے والے یہ مختلف جہت دے لحاظ استاد سے کہتے کوئی ٹائم ٹیبل مقرر کو نہیں کہ استاد سے فجر کو پڑھاویں ہاں ظہر کو آرام کریں ہاں ظہر کو پڑھاویں ہاں مغرب دے بعد آرام کریں ہاں استاد سے صبح کو بھی پڑھے دے بیٹھیں ظہر دے بعد بھی پڑھے دے بیٹھیں مغرب دے بعد بھی کہنے ٹائم منگا ہے استاد صاحب نے اپنے علم دے دروازے کھول دیتے ہیں او صبح کو پڑھ سکتے صبح کو پڑھو شام کو پڑھ سکتے شام کو پڑھو ظہر دے بعد پڑھ سکتے ظہر دے بعد پڑھو ہر وقت استاد صاحب یہ میں عدل دے کیتے کوئی شرط کون ہے یہ میں عمر دے علم دے بھی کیتے بھی کوئی شرط کون ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تو استاد صاحب نے بغیر کسی ٹائم ٹیبل دے یہ ٹائم ٹیبل نہیں کہ استاد صاحب جنا فلاں ٹائم تے سبلی تھی سی اس در بعد استاد صاحب بیٹھیں استاد صاحب سبلی کو پہلے بھی پڑھے ہیں استاد صاحب سبلی دے بعد بھی پڑھے ہیں استاد صاحب نماز ظہر کو پہلے اگر کوئی پڑھنا ونجے ہاں استاد صاحب نماز ظہر کو پہلے بھی سبق پڑھا چھوڑے ہیں استاد صاحب دی بارگاہ دے اندر کوئی نماز ظہر دے بعد آئے استاد صاحب نے واتی پڑھا چھوڑا ہے نماز عصر دے بعد آ گئے واتی پڑھا چھوڑا ہے اور اگر اس دوران فتوے والے آ گئے استاد نے فتوے والا کوئی مایوس نہیں فرمایا استاد صاحب نے فتوے والا کوئی مایوس نہیں فرمایا ارشاد فرمایا میرے پترو تھوڑا جا انتظار کرو بچوں تھوڑا جا انتظار کرو میں فتوہ دے گنا ولا تھا کو سدینا جی ولا تھا کو سدینا اور استاد صاحب دی تربیت اس طرح دی استاد صاحب جرا ہے اس طرح استاد صاحب جرا ہے نا علم دین دا ونڈ کیتا ہے اور تقسیم فرمائی ہے کہ جس وقت فتوے لیوان والے آنے ہیں آج کل تا مفتیان نظام جرا ہے وہ فتوہ گھنن والے دے مستفتی دے حد کو دے بیٹھے ہونے کہ کیا چیز دیں دے کہ نہیں دے دا اس دی وقت کتنی ہے یہ ساری خدمت دے اندر کی شاید پیش کریں دا یا نہیں کریں دا اگرچہ بعض جرا نا ہیلے بہانے بس مقرر تکونی مدرسے طرفوں جتنے دے دے ہو مقرر تک ہونی جتنے دے سکتے ہوئے دے سکو استاد صاحب دے کاغذات اندر اس چیز کی گنجائش کون ہے استاد اپنی ذات کی بھی نہ گھندے اور اگر مستفتی فتوہ طلب کرن والا یہ بیان کرے ہاں استاد صاحب تسا نہیں بھی گھندے مدرسے دے فنڈ دے اندر جمع کر چھو استاد صاحب اس بھی منع کرنے ہیں کہ بائے موقع تے دے تا دے لیکن ہن میں مدرسے دے فنڈ کی بھی تک پیسے نہ گھندا جی مدرسے دے فنڈ کی بھی یہ استاد صاحب مختلف مقامات دوتے اور استاد صاحب وراثت اندر بڑے ماہر ہیں جی ایک دفعہ میں حساب بنے کہ نماز اثر دا ٹائم آئی استاد صاحب دے نال مسجد دی طرف ویدے پہ آتے رحمت حق دی طرف تا استاد مفتی حسین علی صاحب دا یہ رہے میرے کال آ گئی ہے فون چاہم استاد صاحب کہا یار استاد صاحب آس پاس ودین یا کنی دور ہیں میں استاد صاحب دے نال ودا میں استاد صاحب دا نال ہیں اگر میں کو ملا دے استاد مفتی حسین علی صاحب نے وراثت دا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے استاد چل دی جاتے مسئلہ دسا دیتا ہے جی لہذا یہ نا دے عمر ہیں یہ معنی دے اندر بھی عمر ہیں آباد کر چھوڑانے اور اکثر طور تے ڈٹھا ویندے کہ جس وقت ایک طالب علم کا استاد صاحب کو پڑھ دے ایک طالب علم کا استاد صاحب کو پڑھ دے قاریوں کو پڑھے اس دی مرضی ہے عالم دین کو پڑھے درس نظامی کرے لیکن اگر سال دے بعد استاد صاحب کو آکے استاد صاحب میری تے پڑھائی نہیں تھی
تا میں کوئی اجازت دے دو میں فلاں مدرسے دے اندر وینا قاری صاحب بھی یہ نا بھا دے اندر آویں تب وینن یار اتھا پڑھائی کو نہیں سال تک پڑھائی آئی ہوں سال دے بعد اتھا پڑھائی کو نہیں درس نظامی دے استاد یار اس کو بعد کی کتھا پڑھائی ہو سی اتنے اچھے اچھے سبق تیرے چلتے پین فلاں سبق تیرا چلتا پہ فلاں سبق چلتا پہ فلاں سبق چلتا پہ فلاں سبق چلتا پہ اس سارے اسباق تیرے چلتے پین اس کو وقت کتے کو تعلیم کتھوں مل سی اتنا ماحول ہے اتنا اچھا نظام چلتا پہ ہے اتھا واش روم اس طرح ہیں اتھا سہولیات بھی ہیں جنریٹر لگے پہ فلاں چیز لگی پئی ہے حتی المقدور اتنی کوشش ہوندی ہے کہ اس طالب علم کو بے استاد دی طرف نہیں ونجا دیں دیجیے بے استاد دی طرف نہیں ونجانے دے لیکن استاد محترم دی بارگاہ دے اندر کہے طالب علم نے عرض کیتی ہے اس لحاظ دے نال بھی عرض کیتی ہے حضور میرے گھر دے مسائل بہت زیادہ ہیں لہذا میں اس جہات نہ پڑھنا چاہتا فلاں مدرسے دے اندر پڑھنا چاہنا میرے اتھا اسباق اچھے نہیں تھی پے فلاں مدرسے دے اندر اچھے تھی پے استاد صاحب نے بڑی فراخ دلی دا مظاہرہ فرمایا بڑی فراخ دلی دا اور اتنی فراخ دلی دا مظاہرہ فرمائے نے کہ استاد صاحب نے خود خط لکھ دیتا ہے کہ فلاں مدرسے دے اندر رہنا پہ تاکہ کوئی متمم صاحب پوچھ سکتا ہے کوئی ناظم پوچھ سکتا ہے اور تو تکلیف کے اندر آ سکتا ہے یار پچھلے مدرسے جو چھوڑا ہی تھا کیوں چھوڑا ہی تفتیش تھی سکتی ہے کوئی جو رہے فنی خرابی دی وجہ کروں جو رہے نا اس کو داخلہ نہ ملے تو استاد صاحب اپنا رکا نال دینے ہیں اپنا خط نال دینے ہیں جا میرا پتر فلاں کو پڑھ اور فلاں کو علم دین حاصل کر اور استاد صاحب دا ایک مقولہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی طالب علم کند ذہن کیوں نہیں کتنا بھی اس دے اندر جو رہے نا صلاحیت ختم تھی چکی ہے لیکن اس کو ونجن نہ دیو یعنی ونجن دا مطلب ہے کہ اگر وہ گھر تو ونجنا چاہتا ہے بس کرنا چاہتا ہے تو اس کو بس نہ کرنا دیو کیونکہ اس علم دین دے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے ایک کمال رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی نے دین کو حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو محفوظ فرما چھوڑے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو محفوظ فرما چھوڑے اگر طالب علم یہ رہے کوئی اگو پچھو تھی نہیں تو اسا یہ رہنا بہو یہ رہنا اس حال دے اندر یہ رہنا غصے دے اندر آنے یار گھر دے اندر کیا کرے سے تا استاد صاحب جنے نا بڑے تحمل دے نال بڑے صبر دے نال اس کو بڑا سمجھنے ہیں اور سمجھا کے استاد صاحب کند ذہن دے نال بھی بڑی محنت فرمانے ہیں اور بڑی مشقت فرمانے ہیں تاکہ اے طالب علم خام خواہ ضائع نہ تھی وجی کیونکہ ضائع تھی وجہ ایک انسان دا یہ ساری انسانیت دا ضائع تھی وجہ ہے اس کی تے استاد محترم بڑی محنت کرنے ہیں اور اس لحاظ نال عمر دے معنی دے اندر اس لحاظ دے نال اس کو پہلے ایک واقعہ سارے ایک رشتہ دار ہیں وہ در اصل جو ہے نا مصطفی شریف دے مرید ہیں جی مصطفی شریف دے مرید ہیں انہاں دی اولاد نہیں تھی دی کہنے مشورہ دیتا یار تو جو اگر اولاد دا خواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تے کو اولاد عطا فرماوے اللہ تعالیٰ تے کو اولاد عطا فرماوے وقت تو مجھ سے اپنا سلطان صاحب دی جہاد لگا وانج سلطان صاحب دی جہاد ہوتی ایک بیر کھڑتی ہے اس دے تلے تو کپڑا بچھا دے سے پترہ ڈھاسی تا فلاں چیز ہو سی بیر ڈھاسی تا فلاں چیز ہو سی اس غریب دے پتر نے آنکھا من ہے غریب دے پتر نے آنکھا من ہے کرایہ بھاڑا بھر کے یہ رہے سلطان صاحب دی جہاد پہنچ گیا ہے یہ رہے بیر دے تلے وقت مقررہ جو رہی وہ چادر بچھا چھوڑی چادر بچھاون دے بعد بیٹھا رہے نہ پترہ ڈھٹے نہ بیر ڈھٹے کشے بھی نہیں ڈھٹی تو اس حال دے اندر اتھے سلطان صاحب دے مزار دے آس پاس اس کو نیندر آ گئی ہے جی نیندر آ گئی ہے مصطفی شریف والی سرکار نے خواب دے اندر زیارت کری ہے اور خدا دا بندہ پرے بھید کو کوئی گھا نہیں کھتے دا تو دا پتر منگڑ گیا بیٹھا ہے سارے دربار تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا کرے سو اللہ تعالیٰ تے کو پتر عطا فرما چھڑے سی جی اللہ تعالیٰ تے کو پتر عطا فرما چھڑے سی لہذا پرے بھید کو کوئی گھا نہیں کھتے دا پرے طالب علم دے نال کوئی محنت نہیں کرے دا لیکن میں اس چیز دا چشم گواہ ہاں اور خود بخود آپ اس چیز کو پیش کر سکتا ہاں کہ میں ایسا آدمی ہاں جرا استاد مفتی فضل الرحمان صاحب کو پڑھتا ہے چھٹیاں دا موسم آئی میں استاد صاحب کو گیا استاد صاحب نے میں کو سراجی بھی پڑھائی استاد صاحب نے میں کو ہدایہ شریف بھی پڑھایا جی حالانکہ استاد صاحب آکھ سکتے ہیں بھی تو تا پڑھتا اتھا ہے ایک دفعہ یہ مسئلہ میں کچھ درپیش تھی گیا میں نے اپنے ایک استاد صاحب کو فون کیا اس سے پڑھتا فلاں جہاں مسئلے ساکوں پوچھتے پڑھتا فلاں جہاتے ہیں مسئلے ساکوں پوچھتے جتھا پڑھتا ہے مسئلے اتھے ہی من پوچھ لیکن استاد مفتی عمر صاحب نے ارشاد نہیں فرمایا پڑھتا تو استاد مفتی فضل الرحمان صاحب کو ہیں تیرا والد میرا شاگرد ہے تو تھا پڑھتا ہے میں کون پڑھ سے تا میں تک پڑھے سا سراجی بھی پڑھے سا تے ہدایت اللہ بھی پڑھے سا جرا ہے ہدایت بھی پڑھے سا تے کافی بھی پڑھے سا استاد صاحب نے قطعاً ارشاد نہیں فرمایا بلکہ استاد صاحب نے میں کو سراجی بھی پڑھائیے تقریباً مہینہ میں اتھا رہی ہاں اور جس طرح مقام تک ضروری مسائل ہیں استاد صاحب نے میں کو پڑھائے
اور بغیر تفریق دے انہیں ساتھی جو تھا ساتھی بیٹھے ہوئے بغیر تفریق دے کہ اے میرا ساتھی میرا شاگرد اس نال محنت زیادی کراواں اس کو زیادی بارہ سنا اس کو گھٹ سنا کیونکہ اے تا مسافر ہے اے تا پرندہ ہے اس نے گڈ وجنا ہے اے مہینہ ہے 15 دن ہے 1.5 مہینہ ہے اس دے بعد اس نے اپنے استاد سے لگا وجنا ہے میں اس دے نال محنت کراواں تے میں کو کیا فائدہ ہو سی کیونکہ انہاں دی جڑا مقصد اللہ دی رضا ہے جویں باقی ساتھیاں دے نال محنت کرے ہیں عبارت سن دے ہیں میں کہتے ہیں ہاں سجانی تو عبارت پڑھ گن جی تو عبارت پڑھ گن تو یہ پرائی بھید کو گھا کوئی نہیں کہتے دا لیکن استاد صاحب ایسے استاد صاحب ہیں کہ پرائی بھید کو بھی اپنا بڑھا کے چھوڑ دیتا اور اس دے بعد شبان المعظم آیا میں استاد صاحب کو ملن گیا استاد صاحب کہ اگلے سال تھا کو پڑھا بڑھا ہوا استاد صاحب ارشاد فرمایا کہ اگلے سال تھا کو پڑھا بڑھا پرائی بھید کو گھا بھی گھا چھوڑا اور پرائی بھید کو اپنی بھیدہ دے اندر بھی شمار فرما چھوڑا جی سمجھا دی پی یہ استاد صاحب دے جرے ہننا کمالات ہیں کیونکہ عامر دے اندر اتنا معنی کو نہیں جرے عمر دے اندر معنی ہے اور ہر لحاظ دے نال عمر ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو بھی نتیجہ کہ اسا اس عمر دے فضائل و برکات بیان نہ کر سکتے وہ جناب خلیفہ دوم دے فضائل و برکات کی میں بیان کر سکتا ہوں اور پھر محبوب مکرم شفیع معظم دے فضائل و برکات کی میں بیان کر سکتا ہوں اس کی تے محبوب مکرم شفیع معظم دے اس جانثار نے اس دین کو اس پورے علاقے کے اندر پھیلایا ہے اور مقتدر علماء کرام آپ دے جنہیں شاگردان اندر شمار ہیں اور استاد مفتی محمد عارف الحسن صاحب ارشاد فرمائے استاد صاحب اندر خصوصیت کیا ہے کہ استاد صاحب پپلا شریف پڑھ دے رہے ہیں استاد سید احمد صاحب کو پڑھ دے رہے ہیں تو استاد سید احمد صاحب کو پڑھا کو پہلے استاد عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ دے رہے ہیں کچھ عرصہ پڑھے بس اس دے بعد چھوڑ کے بولا استاد سید احمد صاحب کو آ گئے جی دوبارہ پہلے ابتدا دے اندر آ گئے تو استاد سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی عادت تے کیفیت کیا ہے اگر کہیں بھی استاد دے متعلق کہیں بھی عالم دین دے متعلق کہیں بھی شیخ الحدیث دے متعلق انہاں کو سوال کی توجہ ہاں وہ کس اہمیت کس شخصیت دے مالک ہیں یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ ارشاد ہونا ہے نا کہ بزرگوں کا پوچھا وہ فلاں آدمی دے متعلق تھوڑا کیا نظریہ ہے لوگ تو بڑی عجیب گالیاں کریں بڑی الٹ گالیاں کریں اس بزرگ نے جواب دے اندر ارشاد فرمایا اس دے زہر دے اندر کوئی خرابی کو نہیں لیکن بات دا علم میں کو نہیں زہر دے اندر کوئی خرابی کو نہیں تو لہذا اچھا بندہ ہے تو استاد سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کیفیت یہ ہے کہ کہیں بھی عالم دین دے متعلق کہیں بھی مدرس دے متعلق اگر اس کو پوچھا وانی ہا کہ فلاں مدرس کس طرح ہے یا فلاں استاد کس طرح ہے فلاں عالم دین کس طرح ہے استاد صاحب ارشاد فرمانے میں کون ود کے ہے میں کون ود کے استاد صاحب نے کہا بھی یہ تکبر نہیں فرمایا استاد صاحب نے کہا بھی آ کر نہیں فرمائی کہ ہم چون دیگرے نیس یعنی ساری طرح تو کوئی بیا پڑھاون والے کو نہیں اسا پڑھا سکتے ہیں تو فلاں کتاب اسا پڑھا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں فلاں کتاب اسا پڑھا سکتے ہیں استاد صاحب کے اندر کہا بھی اس طرح نہیں اور استاد مفتی محمد عارف الحسن صاحب ارشاد فرمائے میں کہ ایک بار یہ حساب تھی بھائی میں پڑھ رہا بیٹھا ہوں میں کو آدھے عارف الحسن تو جنہیں استاد عطا محمد صاحب کو پڑھا اچھا پڑھنے بہترین پڑھنے وقت میں استاد سید احمد صاحب دے حکم دے مطابق استاد صاحب کو میں 2 سال ولا لائے تے ولا پڑھا میں استاد عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ تو یہ استادہ دا اثر جو رہنا طلباء کرام دے اندر آئے استاد سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد استاد مفتی محمد عمر صاحب دے اندر بھی یہ خصوصیت ہے یہ برکت ہے کہ جتنا بھی جڑا ہے عالم اس کو گھٹ کیوں نہ ہویا استاد صاحب اس کو گھٹ نہ سمجھنے بلکہ ود سمجھنے ہیں رکے لکھ دینے ہیں کہ فلاں تا استاد کو وہاں کے پڑھ اپنا علم دین حاصل کر اپنا علم دین حاصل کر اس صورت اندر جو ہے نا استاد صاحب نے اپنے طلباء کرام دی جو ہے تیاری فرمائی انہوں نے تربیت فرمائی اگر تربیت اچھی ہوئے تو بات انسان دے مزاج دے اندر بھی نکھار آتا ہے انہوں دے اندر تکبر پیدا نہیں تھا اور سب تو جی انسان کو ذلیل و خوار کرنے والی چیز ہے عالم دین کو ذلیل و خوار کرنے والی چیز ہے وہ انسان دا تکبر ہے جرا عالم دین کو ذلیل و خوار کر چھڑے دے جی اور استاد صاحب انتہائی جرا ہے باعمل آدمی ہیں اور استاد صاحب ارشاد فرمانے الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہاں الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہاں علماء کرام بیٹھے تا صاحب ترتیب جس بالغ ہونے کو بعد اس وقت تک جس وقت تکلم کرنے پہ وقت تکلم تک اس دی کوئی فردی نماز نہ رہی ہوئے وہ صاحب ترتیب ہے جی تو استاد صاحب اس حد تک استاد صاحب جنا یہ اپنی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دا اظہار فرمانے الحمدللہ اللہ دا فضل و کرم ہے کہ میں صاحب ترتیب ہاں
اور نماز دے اندر کیا ہوتا ہے کہ جڑا ہے اصل تکبیر تھی نہیں پی ہوندے بھاج بھاج کے رلدے ودے ہونے استاد صاحب تقریباً عموماً جڑا ہے نا استاد صاحب نماز کو پہلے جڑا 10 منٹ 15 منٹ جتنا ٹائم لگتا ہے استاد صاحب مسجد دے اندر آرام فرما ہونے ہیں مسجد دے اندر تشریف فرما ہونے ہیں استاد صاحب مسجد دے اندر نماز انتظار دے اندر پہلے نوافل ادا کر گھندے ہیں اسا نماز پڑھ کے بھجن دی کوشش کریں دے آتے کوئی کنتے بھجدہ پہ کوئی کنتے بھجدہ پہ استاد صاحب اس دے بعد جڑے نا انہاں دے عزیز ہیں انہاں نال حال ونڈاواں لگوینے ہیں یا انہاں دے نال جڑے ہے نا گپ شپ لا کے وقت جڑے تسبیحات دے اندر شروع تھی وینے ہیں جی تسبیحات دے اندر شروع تھی وینے ہیں تو یہ استاد صاحب دا معمول ہے اور استاد صاحب اثر دی نماز دے بعد جڑے نا جڑے اوراد انہاں کو اپنے پیر صاحب کو ملیں ساکو اساں مرید ہیں تو ساکو پیران نے وظائف دسن بھئی ایک کام کرنا ہے تو ایک کام کرنا ہے ساکو وظائف ہی یاد نہیں رہے ادا کرنا بعد دی گالے جی ادا کرنا تھا بعد دی گالے لیکن استاد صاحب نے کدا بھی انہاں وظائفہ کو ترک نہیں فرمایا ہر دور دے اندر اور ہر وقت جتنی بھی مشکل ہے یہ استاد صاحب دے حد دے اندر وہ وظائف پائے ہونے ہیں اور استاد صاحب پڑھ دے بیٹھے ہونے ہیں جی تو یہ استاد صاحب دی جیری شخصیت ہے یہ استاد صاحب دی شخصیت طلباء کرام کی تھے اور استاد صاحب دی شخصیت دے لحاظ دے نال اسا اس چیز اندر کہ استاد صاحب بظاہراً کہیں استاد کو کچھ گل نہ دے بظاہراً کہے استاد کو کچھ گل نہ دے بھئی یار تو اچھا پڑھے نا یا تو اس طرح کرے نا تو بالا کو کھدے نا استاد کلا ہمیں کہے استاد کو کسی حال دے اندر استاد صاحب دی جڑے چکرند انداز ہی مختلف انداز ہے استاد صاحب دے متعلق جی میں استاد ابراہیم صاحب ارشاد فرمایا میں کہ استاد صاحب جنہیں نظراں تلے جھکا کے چل دے ہیں استاد صاحب اس حال دے اندر چل دے ہیں اور اساتذہ کرام دی طرف اپنے کان دی توجہ رکھ دے ہیں کان دی توجہ رکھتے ہیں کہ استاد صاحب کس حال اندر بیٹھے ہیں تو یہ استاد صاحب دے متعلق جنہیں نا استاد صاحب طلباء کرام دے سامنے اظہار فرما چھوڑے ہیں اور طلباء دے واسطے دنال استاد تک گاہل پہنچ ویندی ہے تو اس کی تے یہ رہے نا استاد صاحب تک گاہلی بھی پہنچ ویندی ہے بھی استاد صاحب اچھا پڑھے دا پہ استاد صاحب فلاں سبق اس طرح پڑھے استاد صاحب نے فلاں سبق اس طرح پڑھے گویا کہ استاد صاحب دے دل دے اندر بھی خیال ہوتا ہے کہ میرے تے نگران مقرر ہے یہ نہیں کہ خام خواہ استادہ کو چھک چھک کے دے آؤ تو سا کیا پڑھا ہے کس طرح پڑھا ہے استاد تک گاہلی بھی پہنچ ونیے اور استاد صاحب دا دل بھی رنجیدہ نہ تھی وے یہ استاد صاحب دے اندر بڑی اعلیٰ صفت آئی جی استاد صاحب دے اندر بڑی اعلیٰ صفت آئی اور اس دن اللہ یہ رہے استاد صاحب بڑے متقی اور پرہیزگار انسان ہیں اور استاد صاحب نے عرصہ پڑھا ہے یعنی استاد صاحب جس وقت قوم فارغ تھا شاید آخری لمحات اندر جس وقت استاد صاحب ہسپتال اندر ایڈمٹ ہیں داخل ہیں اس وقت استاد صاحب دے سبق رہے ورنہ اس کو پہلے استاد صاحب کسی حال اندر بھی سبق تارک نہیں فرمائے ایک جا تو آرڈر آ گیا بھئی تسا مدرسے دے اندر آرام کرو تھوڑی خدمات بہت زیادہ تھی گئی ہیں اور اج یہ رہے ہر سکول ٹیچر یہ ہوتے یار ساری ریٹائرمنٹ کرنا سی ہر سرکاری افسر آتے ساری ریٹائرمنٹ کس وقت آسی لیکن دین دا شعبہ ایسا ہے کہ جی میں انسان دی یہ رہے زندگی اس دین دے اندر گزرتی ویسی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمیدہ ویسی کی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمیدہ سی استاد صاحب یہ میں وہ ایک حدیث مبارکہ آندھا نا بھئی انسان ابتدا دے اندر جوانی دے اندر اگر عبادات کریں دا ہے تو بعد بڑھاپے دے اندر اس طرح عبادات نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمیدہ ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمیدہ ہے اللہ تعالیٰ جی میں جوانی دے اندر ثواب عطا فرمیدہ ہے بڑھاپے دے اندر بھی ہوئے ثواب عطا فرمیدہ ہے تو یہ اس آدمی دی ہے جڑا عابد ہے جس نے نمازہ پڑھی ہیں جس نے روزے رکھیں ہون بڑھاپے دے عالم دے اندر روزے صحیح طرح دے نال نہیں رکھ سکتا کلا کھوجا کیتی کھلو دا کلا روزہ رکھی پیا ہے اس صورت دے اندر کیویں نماز قیام رکوع سجود نہیں کر سکتا لیکن اس دے باوجود اللہ تعالیٰ نے ثواب دی کمی نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے ثواب دی کمی نہیں فرمائی لیکن استاد محترم دی شخصیت اے شخصیت ہے کہ استاد صبح 7 کو لاکا دوپہر تک بھی سبق پڑھے ہیں ظہر دے بعد بھی سبق پڑھے ہیں اور مغرب دے بعد بھی اگر کوئی پڑھا چھوڑے ہیں استاد صاحب دے آخری لمحات دے اندر ایک کیفیت یہ آئی استاد صاحب دے آخری لمحات دے اندر بھی کیفیت یہ آئی کہے پاسو کوئی کتاب پڑھیے کہے پاسو کوئی کتاب پڑھیے کہے پاسو کوئی کتاب پڑھیے حالانکہ استاد صاحب کو مطالعہ کرنے دی کوئی ضرورت کو نہیں ہے کیونکہ انسان ایک دفعہ دو دفعہ کتاب پڑھا چھوڑے تب اس دے بعد مطالعہ دی اتنی سختی پیش نہیں تھی دی لیکن استاد محترم اس دے باوجود ہی مطالعہ فرمینے ہیں اس دے باوجود ہی مطالعہ فرمینے ہیں اور مطالعہ فرما کے پھر طلباء کرام کو پڑھینے ہیں اور پھر بڑھاپے دے عالم اندر خدا بھی استاد صاحب نے شکوہ نہیں کیتا یار میری عمر کو تا دیکھو میں ہوں پڑھا سکتا میں ہوں
پڑھا سکتا یہ میں میر سیاہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شرح مطالعہ میں خالج 17ویں مرتبہ پڑھن دا ارادہ فرمایا تو دلی خیال ہے یار ایسے آدمی کو جائے نے خود لکھی ہے اس دی برگاہ پہنچے اس کہ یار میں تو نہ پڑھا سکتا میں نہ پڑھا سکتا اگر پڑھنی آتا فلاں جہاں ون میرا شکیر دے ہو بہو اویں کتاب پڑھیں دے یہ میں کتاب پڑھے نہ بعض علماء کرام نے معذرت کر چھوڑی ہے لیکن استاد صاحب دے کاغذات اندر معذرت کون ہے ہوندی استاد صاحب ہر حال اندر سبق پڑھنے ہیں اور بڑھاپے دے عالم اندر بھی استاد صاحب نے سبق بند نہیں فرمائے اور جس وقت آرڈر آئے نا بھی تسا یہ رہنا سبق بس چھوڑو تھا کو اسا تنخواہ دیتی راسوں تنخواہ دے معاملے بھی عجیب معاملے ہیں نا جی کیونکہ آج کل یہ رہے نا کوئی بھی طالب علم آوے تو سب تو پہلے ذہن اندر یہ ہوتا ہے بھی حفظ کر ویسو تو کتنے امامت ملے ویسی امامت ملے ویسی تو تنخواہ جاری تھی ویسی یہ رہے درس نظامی پرسو تو بعد خطیب بن ویسو کارا اور سارے استاد محترم یہ رہے استاد مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب یہ رہے جامعہ نعیمیہ شیخ الفقہ ارشاد فرمانے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے عرض کی ہے اے مالک کائنات میرے مدرسین کو بقدر کفایت عطا فرما اور میرے مبلغین کو وافر مقدار دے اندر عطا فرما اج یہ حال ہے کہ مدرسین کفایت دے نال ضرورت دے مطابق اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمائے تو وہ عرض کرنے میں کو یاد ہی نہیں رہا کہ رہی چھائی کہ کو یاد ہے جی ہاں تنخواہ دے بارے نہیں تنخواہ کو پہلے بھی کوئی گال تا ہے جی ہاں او بھی بس تسا آرام فرماؤ تھا کو تنخواہ دیتی ویسی بس تسا تنخواہ استعمال کرو تھوڑا بس بابرکت قدم جو رہنا اس مدرسے دے کی کافی ہے استاد صاحبہ کہے کہ عمر ہوئے تو سبق نہ پڑھاوے ٹھیک نا جی عمر ہوئے تو سبق نہ پڑھاوے اے نہیں ہو سکتا کہ میں سبق نہ پڑھاواں سبق ہر حال اندر میں پڑھے سا اگر تے میں کو چھٹی دے میں چھٹی کر ویسا لیکن میں کو اے منظور نہیں کہ مدرسے دے اندر رہواں اور مدرسے دے اندر رہ کے والا مدرسے دے سبق نہ پڑھاواں اے نہیں ہو سکتا جس وقت تک طلباء کرام موجود ہیں میرے سبق جاری و ساری راسن نہ امیر پڑھاونے میں نہ امیر پڑھے سا ہدایت نہ پڑھاونے میں ہدایت نہ پڑھے سا کافیہ پڑھاونے میں کافیہ پڑھے سا جیرے سبق ہوئی میں کو ریسو میں پڑھاون کی دیتی آ رہا لیکن میں کو اے منظور نہیں کہ میں سبق نہ پڑھاوا دے مدرسے دے اندر رہ ونجا مدرسے اندر رہ ونجا اور اس دے بعد جو رہے نا استاد صاحب دی تنخواہ کوئی عجیب تنخواہ ہے جی استاد صاحب دی تنخواہ کوئی تا اسا تا پہلے نا سب تو پہلے تا تنخواہ دا مطالبہ کرنے نا جی آج کل جڑے منتظمین سب تو پہلے وہ تنخواہ دا اظہار کرنے جتنے بھی واٹس ایپ گروپ اس دے اندر جڑے نا جڑا آندا نا میسج بھی ساکو امام تے خطیب ضرورت ہے 18,000 تنخواہ 20,000 تنخواہ پہلے کہ وہ فیملی رہائش ہے یا سنگل رہائش ہے ساری چیزیں دسے رہے ہیں لیکن استاد صاحب نے کدا بھی اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں فرمائی اور استاد صاحب کا ظرف دیکھو کہ اگر میں کو کوئی آکے نا یار تو جو ہے نا کتابہ نہ پڑھا تو قرآن پڑھا حالانکہ قرآن پڑھا ہمارا افضل تعالیٰ ہے لیکن یہ عالم دین ہے اس کو مرحب ہوندی ہے پتہ نہیں قرآن پاک پڑھیں دا کیوں نہیں استاد سے ارشاد فرمانے جلال پور پیرا لے اندر میں ہم تب میں قرآن پاک پڑھے نا میں قرآن پاک پڑھے نا اور استاد سے ترہ امتیاز ہے شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان دے اندر کہیں بھی کاری دے ترہ امتیاز نہ ہوئے استاد منظر سن دیں تا ہیک ایک دی سن دیں آج کاریہ کو پوچھو تھا یہ رہے 5-5 6 دی منزلہ اکٹھیاں سننے بیٹھے ہیں استاد صاحبہ کہ یار کن یہ رہے ایک طرف متوجہ تھی سکتے ہیں سارا دی طرف متوجہ نہیں تھی سکتے اس کی تے استاد صاحب منزل بھی سن دیں تا ایک ایک دی سن دیں گی ایک ایک دی منزل سن دیں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ ہوئے دا اسی اگر 20 طالب علمی بھی ہوئے تا ایک ایک سپارہ سوامے تا 20 سپارے اس کا مطلب ہے کہ استاد صبح سادے کو لاکا غروب آفتاب تک اور پھر غروب آفتاب کو لاکا سمدھ تک استاد صاحب منزل بھی سبق سن دے رانے ہیں اس ضلع باقی کوئی کام نہیں ہوتا جی تو استاد صاحب کدہ بھی تنخواہ دا مطالبہ نہیں فرمایا غالباً یہ رہے اے استاد صاحب دے متعلق کہیں بیان فرمائے میں کوئی یاد کو نہیں کہیں بیان فرمائے بھئی استاد صاحب ایک جہاں تے گئے تو استاد صاحب دی تنخواہ مقرر کی تھی گئی اور استاد صاحب دی جری تنخواہ ہے بھئی جرا سب تو اعلیٰ مدرس ہے اور جس دی سب تو اعلیٰ تنخواہ ہے تو اس دے مطابق یا اس کا وقت کے استاد صاحب دی تنخواہ مقرر کی تھی گئی استاد صاحب کو عرض کی تھی گئی حضور تھوڑی تنخواہ اتنی مقرر کی تھی سے استاد صاحب آکھے بھی میں سوچ کے دے سنا استاد صاحب ایک استاد ہوئے بھی یار تیری تنخواہ کتنی ہے میں تو گئے یا تیری تنخواہ کتنی ہے میں تو گئے تیری تنخواہ کتنی ہے سب تو جدی لو تنخواہ ہے سب تو کم تنخواہ ہے استاد صاحب متمم تو گئے بھی میں کو اس دے مطابق تنخواہ روایت دی
میں کوئی اس مطابق تنخواہ روایت کمبوج شریف تے ہیں تا جتنی تنخواہ استعمال فرما سکتے ہیں فرمانے ہیں اس دے بعد تنخواہ بچ ویندی ہے تا اسا تے جمع کر چھڑے نے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس گمان دے نال کہ یہ مال ساکڑی مال ہے، اس سے ختم ہی نہیں ہونا، یہ ہمیشہ ساڈے کول راسی کداں بھی ساڈے کول نہیں رہنا۔ استاد صاحب اس نظریے دے تحت استاد صاحب جتنی بھی تنخواہ مل دی ہے وہ استعمال فرمانے ہیں، اپنی ضروریات کے اندر استعمال فرمانے ہیں، اور جتنی تنخواہ بچ ویندی ہے ولا متمم صاحب کو ولا دینے ہیں۔ آج کل متممہ کو ایسے مدرس ضرورت ہے نا جی، تا بہرحال ایسا مدرس مشکل ہے جی، مشکل کیا ہے میرے خیال ناممکنات دے اندر ہے، محالات دے اندر ہے، یہ جنون دے حد تک ہے کہ کوئی ایسا مدرس ہوئے جیری تنخواہ بچ ونجے تو والا متمم صاحب دے حد تے رکھے۔ استاد صاحب قبول فرماؤ، میں کو ضرورت جی ہے پوری تھی گئی، لہذا میں تنخواہ بھائی نہ گھرنا چاہتا۔ تو اس دے بعد جو رہے گولڈ شریف گئے، اور گولڈ شریف دا ایک عجیب واقعہ، استاد صاحب جی نا تصنع کو پاک ہیں، جنہیں نا استاد صاحب تکلفات کو پاک ہیں۔ میں اپنا واقعہ میں استاد قاری حسن صاحب کو پڑھدا پارپور دے اندر چشتی رضویہ دے اندر جی، تا شیطان ورغلا دے جی میں وہ حدیث مبارکہ دے اندر نا شیطان اپنے چیلک بوئی جائے تائے نے کیرا کام کیتا ہے، تائے نے کیرا کام کیتا ہے، تائے نے کیرا کام کیتا ہے، یہ جو رہے نا شیطان دا ہک جو رہے چیلہ نکر دے اندر بیٹھا ہوں دے، یار تو کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ اس کا کہ یار میں کو کوئی وڈا کام نہیں تھیا، کام کہہ رہا تھی اس کا کہ ایک طالب علم ویندہ بھی آئی مدرسے دی طرف قرآن پاک پڑھن دی خاطر، کتابہ پڑھن دی خاطر، اس دے دل دے اندر وسوسہ تم بھئی تو کیا کرے سے آج وان گھر آرام تے یہ رہے ابے دو روٹی نے میں یہ رہے سبزی پٹے دے فلاں کام کریں، وہ میرے آنکھیں دے مطابق میرے وسوسے دے مطابق پچھو دے پھر گیا جی، پچھو دے وال گیا مدرسے نہیں گیا، شیطان نے اس چیلے کو اپنے گل دے نال لائے جیرا کم تے نے کیتا ہے یا بیا کہیں کم نہیں کیتا، سب تو وڈا کم زنا کرن والے توبہ کر گھنسن، چوری کرن والے توبہ کر گھنسن، لیکن اگر اے طالب علم عالم دین بنودا حافظ بن ونجے ہاں، بہت ساروں کو حافظ بنا چھوڑے ہاں، بہت ساروں کو عالم دین بنا چھوڑے ہاں، اور بہت ساری امت گناہ کرن کو بچ ونجے ہاں، لہذا جیرا کم تے نے کیتا ہے اے کم کا بے نہیں کر سکا، اے کم کوئی بیا نہیں کر سکا۔ تا استاد صاحب جو رہے انہوں دی مار بڑی مشہور ہے، ہر روز جنا ساوی توتی ساوی سوٹی جنا سامنے توت کھڑا ہوندا اس دی بہنے نے ہر روز توڑے نے جی، ڈر تا ہوندا 11واں سپارہ غالباً الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقول یقول تا ای جو رہے نا سپارہ میرے خیال ہی میں آندا پہ کافی عرصہ جو ہے 1996 95 دی گال ہے، تا میں جو رہے استاد صاحب کو نصب پیا، استاد صاحب کو نسا استاد صاحب جو رہے نا پہاڑپور اڈے تے آیا، اس تو ڈارسن تے بیٹھا تے دریا خان پہنچ گیا جی، دریا خان اپنے اڈے کو ٹاپ کے تے دریا خان پہنچا، دریا خان سارے جڑے نا خاندانی پیر صاحب انہاں کو میں گیا، اس بار اچانک بارش تھی گئی، پیر صاحب دے پتر نے پوچھا بھئی کتھاں تھی کی میں آیا ودائیں اج راستے کے ویسے، میں کہ نہیں میں تا گولڈ شریف ویندا پیا، اس سے گولڈ شریف کیوں ویندا پیا، میرے ذہن دے اندر صرف کوئی نقشہ آیا تھا استاد صاحب دا نقشہ ہے، کیونکہ میں گھر ہی وہیں سکتا ہوں، رشتہ داران دی وہیں سکتا ہوں، لیکن میں کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب دا محسن گولڈ شریف دے اندر موجود ہے جی، تو لہذا میں گیا پیر صاحب دے پتر نے احسان فرمایا، اس کہ میں کو تیرے گھر دا پتہ ہے تے کو لگے نہ ونجے رسن، میں گھروں 500 روپیہ چاہیے ودام، اس وقت کافی دیا ہے نا 30-40 روپیہ کرایہ لگتا ہے، میں جرے اس کو 500 روپیہ دکھایا، چادر دکھائی بھی میں کوئی 500 روپیہ دیتا نہیں تھی چادر، اس کہ ٹھیک ہے تو ویندا پہ وان صحیح، لیکن اس دے بعد یہ رہے نا میں تیرے گھر دی طرف پیغام پہنچا چھڑے سا، میں یہ رہے گولڈ شریف اور اس طرح قبلہ عالم دی کرامت کی، میں یہ رہے تقریباً کلور کو بعد نہ سمجھ بچا ہم تو کلور کو بعد جنہوں نے ہر موقع دے میں پوچھتا ہوں یار گھوڑا اسٹیشن کتنا دور ہے کتنا دور ہے کتنا دور ہے، جس وقت گھوڑا اسٹیشن آئے نا میں شک ابے لمبے میں کو نظر آئی آدھا پہ تو میں ڈبھاری پاسو کھڑتا ہوں، ابے تے ٹرین میں پہ میں ابے ڈبھاری پاسو کھڑتا ہوں، اچانک میرے کان دے اندر آواز آئی گھوڑا اسٹیشن، میں کیا کو پوچھا نہیں، حالانکہ کلور کوٹ کو لاکا گھوڑے دے اسٹیشن تک ہر اسٹیشن تے میں پوچھ دے گیا یار کتنا دور ہے کتنا دور ہے، ہر آدمی آدھے یار اجا دور ہے اجا دور ہے اجا دور ہے، لیکن جس وقت گھوڑے شریف دا اسٹیشن آیا اللہ والا نے میری امداد فرمائی، یہ محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے، اعینوا یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ، اے خدا دے بندو میری امداد کرو، جس وقت گھر کو بھٹکا اللہ والا نے اپنے سینے دے نال لا چھوڑا جی۔ تا برحال میں استاد محترم دی بارگاہ پہنچا، استاد محترم جو ہے نا میں تقریباً 9 بجے اتھا پہنچا، لنگر خیادت اثر دی نماز دے بعد طالب علم ہوتے ہیں، میں نے انہوں کو پوچھا بھی استاد صاحب کتھے ہیں، استاد صاحب وہ جرا ابا ہوز ہے نا مسجد سامنے والا، استاد صاحب اس دی گریل دے نال ٹیک لگے کھڑتے ہیں جی، گریل دے نال ٹیک لگے کھڑتے ہیں، استاد صاحب پوچھا میں ہاتھ کیتا استاد صاحب ہے کتھوں ہے جی وہاں جی میں ڈائریکٹر سارے یہ میں موسیٰ کھاری جو ہیں
خراں دا آکھم یا موسیٰ کھر دا آکھم استاد سے فوراً سیان گئے حافظ نسولے دا کوئی رشتہ دار ہے میں کہ یہ میں ہوں دا پترا استاد سے حاضر دماغی دیکھو استاد سے فوراً کیا کیا سوال کرے ہیں داری نہ لئی ودی نہیں کوئی رشتہ دار نہ لے بدین کی میں آیا ودیں میں چپ استاد سے فوراً اٹھی حاضر دماغی دا استاد سے بیک پیسے کتنے چاہیے ودیں استاد صاحب آکھے پیسے کتنے چاہیے ودیں میں آکھے جی 500 استاد صاحب آکھے میں کو دے چا اتھا چور چکے ہونے تے نال جے رہنا کوئی جیب تراش ہو سی تے وہ تیرے پیسے کٹ گئی سی تیرے پیسے میں کون محفوظ رہے ویسے جی تیرے پیسے میں کون محفوظ رہے ویسے یہ سب تو پہلا استاد صاحب نے حاضر دماغی دا کم فرمایا ہے کہ استاد صاحب نے میرے پر کٹ چھوڑیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس دے ذہن اندر کوئی خلل پیدا تھی وجہ اسلام آباد دی طرف چلا ونجے یا کشمیر دی طرف یا مری دی طرف چلا ونجے سب تو پہلے نہ انکم ہو سی تے نہ اگو تے چل سی استاد صاحب نے میں کو پیسے گدے 5 روپیہ استاد صاحب نے میں کو دیتا چاہ استاد صاحب کہ چاہ شاپی میں چاہ اور اس کے بعد استاد صاحب اپنے گھر گھن گئے جرا سرا دے سامنے آئی دوجی منزل تے غالباً گھر آئی کافی عرصہ تھی کہ نا اس کے دے او وہم دے اندر گالی ہانیاں پہ نا جی تا استاد صاحب نے میں کو ارشاد فرمایا کہ اے گھارے تے اے واش روم تے فلاں چیز جرا نا مغرب دی نماز دے بعد آویں روٹی تھی کھاویں تے اس دے بعد جرا نا سامی تھی پویں میں وہ روٹی لنگر کھانے تے کھادی تے استاد صاحب انہوں پچھو کاروائی تھی ودی والد صاحب تے میرے والد صاحب دے دوست دوجی بار جرا نا گورے شریف پہنچ گئے جی تا یہ او تصنع دی گال کریں بھی استاد صاحب دی زندگی تصنع کو پاک ہے استاد صاحب دی زندگی ریاکاری کو پاک ہے جرا دل دے اندر ہے باہر بھی وہ کچھ ہے جی باہر بھی نہیں کہ استاد صاحب دل دے اندر یار مہمان آگے تو کیا کرے سو استاد صاحب دے گھر دی جو کچھ دال ساگ ہوتا ہے استاد صاحب پیش کے فرما چھوڑے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جرا مہمان فروٹ گھنا ہوئے ہاں کوئی چیز گھنا ہوئے ہاں والا فوراً اس سامنے کیونکہ تسا نے میں کو ہدیہ دیتی ہے اے میری ملک دے اندر ہے ہن میں تھوکو جرا نا پیش کرے پیا جناب حضرت بریرہ اور محبوب کریم علیہ السلام دی سنت دوتے عمل کریں دے کہ بریرہ کو محبوب کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اے بریرہ اے جرا گوشت ابلتا کھڑتا ہے ان اندر سارا حصہ کیوں کو نہیں تو جناب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں اے اللہ دے رسول او صدقہ جرا میرے تے کیتا گیا او صدقہ تھوڑی کیتے حرام ہے تو سنے صدقہ کھاونا نہیں اس کی تے تھوڑی بارگاہ دے اندر گوشت پیش نہ کر سدی محبوب کریم علیہ السلام نے شرع تیری کی تے صدقہ ہے لیکن جی سک تو ساکو جیسے ساری کی تے ہدیہ ہوسی تا استاد صاحب دے شاگرد جی سک گنا ہوئے تا اے گلشن بابو جی آئے کیونکہ آس پاس یہ نا فقط گنے لوگی ہے تے اس دے بعد باوجود اور سب تو یہ نا اوکھا ترین مدرسہ یہ نا شاید گلشن بابو جی ہوئے تا ہو سکتا ہے کیونکہ اتھا مہمان آویں جو پریشان ہے جی میرے دوست تھا دیا خانی جانے تا ایک دوست انہوں نے گپ شپ لئی رہا نا بھئی یار گلشن بابو جی چاہا سے تو پریشان ہے ہوں بھئی مہمان کو کھواؤں کیسے ہوں تو سا ڈی آئی خان آویں دے ڈیرہ اسماعیل خان آویں دے ہوں زیادہ پریشان دینے کہ ہوں مہمان کو آکھوں کہ ساکوں کی شاہے کو نہ تو بہرحال استاد صاحب جو رہنا بڑے جو رہنا اتھا یہ چیز گھر دے اندر موجود ہے والد صاحب دے دوست دی کیتے پیش فرمائی تو بہرحال یہ استاد صاحب دی جو رہنا وہ تنخواہ دے بارے گال چل دی پئی کہ استاد صاحب جتھے بھی گئے تو اتھا استاد صاحب نے یہ حکمت عملی فرمائی اور استاد صاحب دی زندگی کراہ بھی پیسہ دی وجہ کو مجبوری دے اندر نہیں آئی کہ استاد صاحب دی تنخواہ اتنی ہے تے ضروریات زیادہ ہیں کیونکہ جی میں استاد صاحب نے شادی فرمائی تو اس کے بعد بال آتے ضروریات بھی ود گیا لیکن استاد صاحب دی تنخواہ اویں کھلوتی ہے جی زمین استاد دی تنخواہ اویں کھلتی ہے استاد دی تنخواہ استاد صاحب نے زیادہ نہیں فرمائی کہ ہن میری یار اولاد تھی گئی ہے ایک دے بعد دوجا دے بعد تریجے دے بعد چوتھا پتر تھی گئے تے 4 پتر ان 4 پتر دی ضروریات بھی میرے ذمے ہیں لہذا ہن تنخواہ دا مطالبہ کر چھوڑا کیونکہ اکثر طور تے جڑے اساتذہ کرامین اگر تنخواہ گھٹ ہوے تو یہ نا تحریر فرمانے لہذا سر نے تے کوئی کرم فرماؤ اور محتمیم صاحبان خدا دی رضا کرو جی خدا دی رضا کرو تو استاد صاحب کمبوش شریف ہیں گوڑ شریف ہیں استاد صاحب کراچی ہیں استاد صاحب مہر منیر دے اندر ہیں استاد صاحب جو رہے بکھر دے اندر ہیں استاد صاحب دی غالباً تنخواہ 5000 گڑ زیادہ نہیں تھی جی 5000 گڑوں ایک دفعہ میں اپنے پیرہ دے دربار تے گیا پیر بارو صاحب تا استاد صاحب استاد عبدالحق صاحب وہ ارشاد فرمانے ہیں اگرچہ بندہ سارے استاد صاحب دے مزاج دا نہیں کیونکہ استاد منظور احمد صاحب کو پڑھے ہیں اگرچہ بندہ سارے استاد صاحب دے مزاج دا نہیں لیکن میرا دل کریں دے کرا انہاں دی زیارت کراں
میرا دل کرتا ہے کہ کراں انہاں دی زیارت کراں، کیونکہ ایسے بندے جنہاں دے متعلق میں سنے یار تنخواہ 4000 5000 گھندے اور ساری تا جڑے نا 12 12 13 15 20 ہزار 40 40 ہزار تے بھی گزارا نہیں تھی سکدا۔ ایک ایسا بندہ ہے کہ جڑا اجاں تک 5000 تے گزارا کردا بیٹھے۔ میرے دل دے اندر اجاں تک تڑپ ہے، شوق ہے کہ اگرچہ میرے استاد دے نال صحیح طور تے انہاں دی واقفیت کو نہیں یہ علماء کرام سمجھ ویسے تا بہرحال جڑا ہے نا، لیکن میرے دل چاہتا ہے کہ انہاں دی زیارت کراں، انہاں دی زیارت کرا۔ لہذا ای استاد صاحب دے اتے آیت ایک حدیث مبارکہ بڑی زبردست فٹ آندی ہے اور سارے متعلق بھی وہ لمحہ فکریہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل، کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد ہے کہ کہیں شخص نے ایسا علم سیکھا ہے کہ جس دے نال خدا دی رضا تلاش کیتی ویندی ہے، لیکن اس نے لا يتعلمه الا ليصيب به عرض من الدنیا، کہ اس نے سکھا تھا اس وجہ کروں کہ دنیا دی کوئی چیز میں کو حاصل تھی ونجے، نام حاصل تھی ونجے، شہرت حاصل تھی ونجے، ساز و سامان حاصل تھی ونجے۔ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت نہیں جنت دی خوشبو بھی محسوس نہ کر سکتی ہے، جنت دی خوشبو بھی محسوس نہ کر سکتی۔ آج ساری کتے لمحہ فکریہ ہے کہ اجا کوئی امامت کروں تو سب تو پہلے تنخواہ دے متعلق کتنے دانے دے سو، کتنے چاول دے سو، کتنی تنخواہ مقرر ہے، سال دے بعد سالہ انکریمنٹ کتنا بدھے سو، سارے جنہیں سالانہ بجٹ دے اندر کتنا ہو سی، 10% ہو سی، 20% ہو سی۔ گلشن بابو جی دے اندر ہسے استاد کرام نے ارشاد فرمایا کہ ساکو یہ نا 500 تے ولائی کھڑتے ہیں بھی ہر سال تھوڑا 500 بدھے سو جی، تا 1000 ہی ودھا میں ساکو نقصان ہے، ساکو فیصد دے لحاظ نال جن تنخواہ دیتی ونجے، ساکو فیصد دے لحاظ نال تنخواہ دیتی ونجے بھی 10% دے سو یعنی 20,000 ہو سی تا اندر 2,000 ود سی، اس طرح لہذا یہ اساتذہ کرام دے ذہن دے اندر ایک کشمکش ہوندی ہے۔ تا اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ کل بروز قیامت جیرا کم تساں نے خدا دی رضا دی خاطر کرنا ہے، تساں نے دنیا دی خاطر کر چھوڑا، جنت دی خوشبو بھی تھاکو نصیب نہیں تھی ہونی، جنت خوشبو بھی۔ تو یہ جنت خوشبواں حاصل کرنے والے مولانا محمد عمر صاحب ہیں کہ جنہوں نے جنت خوشبو سنگنی ہے تو انہوں نے ساری زندگی اللہ دی رضا دی خاطر پڑھا ہے، کہاں کوئی مطالبہ نہیں فرمایا کہ میرے گھر دے اندر دودھ پہنچاؤ، میرے گھر دے اندر فلاں چیز پہنچاؤ، میرے گھر دے اندر فلاں چیز پہنچاؤ، میرا گھر تعمیر فرماؤ، حتیٰ کہ اساتذہ کرام دوتے ناراض نے اگر بوقت تعلیم وہ اساتذہ کرام مدرسے دے کم دے اندر طلباء کرام کو مصروف کر دے میں نہ مدرسے دے کہے یار اس لیے چاہ کے اتھا رکھنی ہے، یہ فلاں چیز چاہ کے اتھا رکھنی ہے، یہ فلاں کم کرنا ہے، تو استاد صاحب محسوس فرمانے ہیں کہ یار تعلیم دا ٹائم ہے، یہ قرآن پاک پڑھنا دا ٹائم ہے، یہ درس نظامی پڑھنا دا ٹائم ہے، اور اس ٹائم دے اندر کہیں بھی استاد کوئی حق نہیں کہ وہ مدرسے دے طلباء کرام کو اپنے ذاتی کم یا مدرسے دے کوئی کم کراوے، یہ پڑھن دے مقصد کی تیائن لہذا یہ پڑھائی کریں، اس علاوہ انہاں دا کوئی بھی کم نہ ہوئے۔ تو اس ساری زندگی استاد صاحب نے پڑھا ہے، یعنی 22-23 سال کمبوج شریف تے پڑھا ہے، استاد صاحب نے جنہیں جھوک موزم والی تے پڑھا ہے، استاد صاحب نے جامعہ اکبریہ دے اندر پڑھا ہے، جی میں چشمہ چلتا پیا ہوندے استاد صاحب دا فیض چلتا پیا ہے، استاد صاحب نے کہیں جاتے بھی وہاں کہ اپنا درائے علم کھولا ہے اور اپنے طلباء کرام کو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال جو ہے نا سیراب فرمایا ہے، اور بہترین طرح دا سیراب تھی ہے، یہ استاد مفتی صاحب دا سیراب تھی آیا ہے نا، انہاں کو کہے بے جہاں دے ونجا دی ضرورت نہیں ہوندی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور جی میں استاد صاحب نے خدا دی رضا دی خاطر علم دین پڑھایا، جو کچھ کیتا نے خدا دی رضا دی خاطر کیتا نے، اللہ تعالیٰ ساکوئی توفیق عطا فرماوے کہ اللہ تعالیٰ دے اس محبوب بندے دے نقش قدم دوتے چل کے دین و دنیا دے اندر دین دی خدمت کروں، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔